آج سے کچھ ماہ پہلے ٹیلیپتھی پہ شیئر کی گئی ایک ویڈیو کے نیچے ایک ویور نے یہ کامنٹ کیا کہ وہ ٹیلیپتھی سیکھنا چاہتی ہے۔ کئی ماہ تک سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹیلیپتھی کے حوالے سے اپنے ساتھ پیش آنے والے اب تک کے سب سے زیادہ انٹینس واقعے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ میرے لیے مشکل فیصلہ اس لیے تھا کہ اس میں ایک دوسرے انسان کا ذکر ہے جس نے غلط کام کیا، لیکن کیونکہ میں نام، جگہ اور شناخت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تفصیل کے بغیر یہ واقعہ بیان کروں گی تاکہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس انسان کا پردہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ قائم و دائم رہے۔ لیکن واقعہ سنانے سے پہلے میں آج کے دور کے اس سائنسدان کا، اس بایولوجسٹ کا ذکر کرنا چاہوں گی جو بہت سی کتابوں اور ریسرچ پیپرز کا مصنف بھی ہے اور عام روایتی سائنسدانوں کے برعکس ٹیلیپتھی پر پورا یقین رکھتا ہے اور اس پر تحقیق میں مصروف ہے۔ اس کا نام ہے روپرٹ شیلڈریک۔ روپرٹ شیلڈریک کا کہنا ہے کہ میں جانوروں میں اپنی ٹیلیپتھی پر ریسرچ اور تحقیق کو اپنی کتاب ڈاگس دیٹ نو وین دیئر اونرز آر کمنگ ہوم میں بیان کر چکا ہوں، اور جانوروں پر کی گئی میری اس ریسرچ نے مجھے یہ حقیقت تسلیم کرنے پہ مجبور کیا ہے کہ ٹیلیپتھی کوئی غیر فطری عجوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کے عین مطابق فینومین ہے، اور یہ جانوروں کے سماجی گروہوں کے ارکان کے درمیان رابطے کا ایک پہلو ہے۔ روپرٹ شیلڈریک کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ سائیکک فینومینا کو بایولوجی کی ہی ایکسٹینشن سمجھتا ہے، مطلب اس کے ٹیلیپتھی جیسے موضوعات در حقیقت سائنس کا اور خاص طور پر بایولوجی کے شعبے کا ہی حصہ ہیں یا ہونے چاہیے۔ وہی اصول جس کے تحت روپرٹ شیلڈریک نے جانوروں میں ٹیلیپتھی پہ کام کیا ہے اور اس کی موجودگی کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہی اصول ہیومن ٹیلیپتھی پہ بھی لاگو ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے انسانی ٹیلیپتھی کے ایسے پہلوؤں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے جن پہ پہلے بہت ہی کم کام ہوا ہے، جیسے کہ ماؤں اور بچوں کے درمیان ٹیلیپتھی، اور اسی طرح پھر ٹیلی فون ٹیلیپتھی، مثلاً آپ کو کسی شخص کے بارے میں کوئی خیال یا سوچ آئے اور پھر وہی شخص آپ کو اس شخص کا ٹیلی فون یا اس کی کال آ جائے، اور بالکل ایسے ہی ای میل ٹیلیپتھی۔ اس سلسلے میں روپرٹ شیلڈریک نے بہت سے خودکار یعنی آٹومیٹڈ ٹیلیپتھی ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈیزائن کیے ہیں، جو اس نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں، وہاں موجود ہیں، اور کوئی بھی اس کی ویب سائٹ پہ جا کے ان ٹیسٹ کو ان میں شامل ہو سکتا ہے، ان کا حصہ بن سکتا ہے، ان کو ٹرائی کر سکتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ دوسری بہت سی بایولوجیکل ابیلٹیز یعنی حیاتیاتی صلاحیتوں کی طرح ٹیلیپتھی بھی نیچرل سلیکشن کے اصول کے تحت ایوالو کرتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ترقی پاتی ہے، یا اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ مجھے اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیلیپتھی کی صلاحیت صرف جانوروں کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کو بھی عطا کی ہے، اور ہم تمام انسانوں میں یہ صلاحیت موجود ہے، مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو پاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان اپنے پانچوں حواس خمسہ یعنی 5 سینسز کو اتنا زیادہ مصروف رکھتے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق ہمارے میٹر یعنی ہماری فزیکل باڈی سے ہے، تو اس وجہ سے ہماری ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، جسے آپ 6 سینس بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس کا تعلق ہماری باطنی کیفیت، باطنی نظر، آنکھ یا ہمارے باطن سے ہے، وہ دبی رہتی ہے، وہ شارپ نہیں ہو پاتی، اور اسی لیے وہ چیزیں، باتیں، واقعات جو ہم اپنے باطن سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں، ہم انہیں محسوس کرنے سے، انہیں سمجھنے سے محروم رہتے ہیں، اور جتنا زیادہ انسان اپنے ان حواس خمسہ کے استعمال میں محتاط ہوگا اور اپنے قلب کو دنیا سے بے نیاز کر کے رکھے گا، اتنی ہی اس کی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن یا باطنی نظر جو ہے وہ تیز ہوگی، اور وہ اپنے ارد گرد موجود اللہ کی مخلوق سے ہونے والی ٹیلیپیتھک کمیونیکیشن کو ریڈ کر سکے گا۔ باقی ان ویور نے لکھا ہے کہ وہ ٹیلیپتھی سیکھنا چاہتی ہیں،
آپ کون سا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کون سا نہیں، یہ ہر انسان کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میں اپنی رائے اس بارے میں ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی ذات کے لیے کبھی بھی یہ خواہش نہیں کروں گی کہ ایسا کوئی بھی علم خود سے کوشش کر کے باقاعدہ اس کی تعلیم لوں اور اسے سیکھوں، کیونکہ بہرحال ایسے تمام علوم کا تعلق غیب سے ہے، اور ان علوم کو حاصل کرنے کی خواہش کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یقین جانے انسان ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اب ٹیلیپتھی کو ہی لے لیں، اول تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سے خیالات ٹیلیپیتھک ہیں اور کون سی سوچیں شیطان اس کے دل میں ڈال رہے ہیں، اور کہاں کہاں انسان کا اپنا نفس نقب زنی کی کوشش میں مصروف ہے۔ اور پھر اگر آپ کو کسی کا راز معلوم ہو جائے جو عام انسانوں سے مخفی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس شخص کا پردہ رکھنا مقصود ہو، تو آپ کو ایک کڑا امتحان درپیش ہوتا ہے کہ اب آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ آپ کو ہر حال میں اللہ کے اس بندے کے اس کام پر پڑے ہوئے پردے کو اٹھانا نہیں ہے۔ بغیر نام، جگہ، وقت کو ظاہر کیے اس ایک واقعے کو شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب سننے والے یہ سمجھ سکیں کہ کیسے ہمارے ارد گرد ان گنت ایسے واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں جن سے اللہ کی قدرت ہمیں ایک خاص مصلحت کے تحت لا علم رکھتی ہے، ورنہ یہ دنیا کیوس کا شکار ہو جائے اور انسان اپنے سگوں پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہ ہو۔ تو واقعہ کچھ ہوئے کہ ہم کچھ کولیگز ایک ورک پلیس پہ موجود تھیں، تو ایک ساتھی جو ہے وہ پانی پینے کا کہہ کے لنچ روم اور لاکر رومز جو کہ ایک ہی جگہ پہ موجود تھے وہ وہاں گئیں، اور پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے واپس لوٹ آئیں۔ اس کے کچھ غالباً 1 یا 2 گھنٹے بعد جب کچھ لوگ اپنی بریک سے لنچ کر کے واپس لوٹے تو انہوں نے بتایا کہ آج لاکر روم میں اور لنچ روم میں جو ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہی تھے وہاں پہ ایک بہت بڑے لیول کی کارروائی پڑی ہے، اور کافی لوگ اپنے پیسوں، موبائل فونز، اپنی قیمتی اشیاء، حتیٰ کہ کوئی اکا دکا خواتین جو ہیں وہ اپنی گولڈ کی جیولری اس سے بھی جو ہے وہ ہاتھوں بیٹھے۔ اب جس جگہ یہ کارروائی ہوئی، بلکہ اس تمام فیسلٹی میں ڈیو ٹو سم ریزن سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں موجود نہیں تھے، اور اکا دکا چوری کی وارداتیں، مثلاً کسی کا سیل فون نکل جانا، حتیٰ کہ لنچ باکس کا غائب ہو جانا، میڈیسنس نکل جانا، یہ معمول کی بات تھی۔ مگر اس دن وہاں ہونے والی یہ چوری جو ہے یہ اپنی نوعیت کی ایک بڑے لیول کی چوری تھی۔ اب وہ خاتون جنہوں نے یہ کارروائی ڈالی تھی جو کہ پانی پینے کے بہانے گئی تھیں، اور اس دن اور اس سے 1-2 دن پہلے سے وہ اپنے باس کی طرف سے انڈر پریشر تھی، اور شاید انہیں اپنی جاب خطرے میں دکھائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ کچھ عرصے پہلے تک ان کا ایک دوستی کا تعلق تھا جو وہ کہ اب بالکل ختم ہو چکا تھا، مگر ماضی کے تعلق کی وجہ سے جب وہ واپس آئیں اور وہ ان سارے خیالات ان کے ذہن میں بالکل تازہ دم تھے، اور وہ جیسے جیسے وہ کارروائی ڈال کے آئیں، جیسے جیسے بیگز کھول کے چیزیں سمیٹ کے نکال کے اور وہ آئی تھیں، میرا مائنڈ ان کے ان خیالات کو بہت انٹینسٹی کے ساتھ جو وہ ریڈ کرنے لگا، اور اتنے انٹینس تھے وہ خیالات، اتنے شدت والے تھے کہ لاہور، درود پاک اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ بہت دیر تک ان خیالات کو میرے حواسوں سے جو ہے دور نہیں کر سکی۔ اس حرکت کے پیچھے ظاہر ہے ان کا مقصد اپنے باس کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹا کر دوسری طرف لگانا اور الٹا اسے ٹربل میں مبتلا کرنا تھا، اور اس کام میں وہ اپنی 100% جو ہے وہ کامیاب رہی۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا، ان کی حرکت کبھی بھی کسی پہ آشکار نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے ہمارا رب جو کہ بہت حکمت والا ہے وہ اس واقعے کی پردہ داری چاہتا تھا، گو کہ جو لوگ اس واقعے کا شکار ہوئے بہت روئے، تڑپے، کسی کی ماں کی دی ہوئی گفٹ کی ہوئی گولڈ کی چین چوری ہو گئی، کسی کے $300 نکل گئے، کسی کا سیل فون وغیرہ وغیرہ بہت کچھ، حتیٰ کہ $5-10 بھی جو ہیں وہ نہیں چھوڑے گئے۔ انہوں نے غیروں کے ساتھ ساتھ اپنی جو بہت قریبی دوست تھیں، سو کالڈ فرینڈس تھیں، ان کو بھی نہیں بخشا، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کا پردہ رکھنا مقصود تھا، اور اس کے پیچھے جو بھی حکمت تھی یا ہے وہ بھی صرف اور صرف ہمارا رب ہی جانتا ہے۔
یہاں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھ رہے ہوں گے کہ مجھے اتنا یقین کیسے کہ انہی خاتون کا کام تھا؟ تو اس کے لیے آپ کو کڑیاں بھی لانی پڑتی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہاں اکا دکا چیز نکلنے کے واقعات معمول کا حصہ تھے، مگر مجھے کبھی پہلے ایسا خیال نہیں آیا۔ پھر ان خاتون کا باس کی طرف سے ٹربل میں ہونا، پھر ان کی سائیکوپیتھک قسم کی پرسنالٹی، جو لوگ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور جو دوسرے لوگوں کو پین دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تسکین ہوتی ہے ان کے نفس کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اور بھی بہت کچھ۔ اگر آپ سائیکوپیتھس کے بارے میں جانتے ہو تو ان کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹیلیپیتھک کمیونیکیشن ہے اس کے لیے دو لوگوں کا ایک ذہنی رابطہ قائم ہونا، آپ اس میں شاید جانتے ہونا بھی شاید ضروری ہو، لیکن ذہنی رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے خیال سے ٹیلیپتھی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جسے آپ بالکل نہیں جانتے وہ کسی دوسرے کمرے میں چوری کر رہا ہو اور آپ کا مائنڈ اس کی سوچوں کو ریڈ کر لے۔ ہاں، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ ٹیلیپتھی نہیں ہوگی، یہ کلیئر وائنس ہوگی، یعنی بالکل جو غیب کا علم آم، اللہ کے کچھ بندوں کو ان کی باطنی آنکھ سے ان انسانوں پہ جو وارد ہوتا ہے غیبی علم، وہ ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ ایک جگہ ایک واقعہ پیش آئے جس کا بظاہر کوئی ثبوت موجود نہ ہو، اور آپ اس کی حقیقت جان چکے ہوں، اور اللہ کی مخلوق متاثر ہوئی ہو، لوگ رو رہے ہوں، مگر آپ کے پاس آپ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ کو خاموش رہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا پردہ منظور نہ ہوتا تو وہ خود ایسے اسباب پیدا کر دیتا کہ وہ انسان پکڑا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، تو اب آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا۔ اور یوں بھی اگر آپ کسی کو بتائیں گے بھی تو کوئی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ویسے تو ہم انسانوں کی بھول ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے اور کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکے گا، ورنہ اسی واقعے میں اگر وہاں کی مینجمنٹ چاہتی تو بآسانی چوری کرنے والے کو پکڑا جا سکتا تھا۔ بے شک وہاں کیمرے موجود نہیں تھے، لیکن کیونکہ اب زیادہ تر جگہوں پہ یعنی ورک پلیسز پہ کارڈ پنچ سسٹم چلتا ہے، مطلب ہر بندے کو اس کے نام کے اگینسٹ اس کا اپنا ایک پرسنل کارڈ، آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے، جسے وہ کسی بھی ہال، کسی بھی کمرے، کہیں سے بھی داخل ہوتے ہوئے اسکین کرتا ہے، تو پھر اس دروازے کا لاک کھلتا ہے۔ اگر ان 2-3 گھنٹوں کے دورانیے میں کمپیوٹر سسٹم سے پانچ ان ہونے والے کارڈز کا ڈیٹا نکال کے اس جگہ یعنی چوری یا واقعے کی جگہ، اس کمرے ہال میں داخل ہونے والوں کو ذرا سا بھی انویسٹیگیٹ کیا جاتا تو بڑے آرام سے جو ہے چور کو پکڑا جا سکتا تھا، مگر اس میں بہت سے اصول، ضابطے اور رکاوٹیں آڑے آتی ہیں، اور کینیڈا جیسے ملک میں چونکہ لوگوں کو، عام عوام کو بہت رائٹس حاصل ہیں، لہٰذا مینجمنٹ کے لیے پولیس کی انوالومنٹ کے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ بہرحال واقعہ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ آگہی دینا ہے کہ جب انسان اپنی تلاش کے سفر پہ نکلتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے، نیکی کا، خلق خدا کی خدمت کا، عبادت کا، یا مراقبے اور میڈیٹیشن کے ذریعے تنہائی حاصل کر کے اللہ سے خود کو جوڑنے کا، تو پھر انسان کو غیب کے علوم حاصل کرنے کی طلب سے خود کو مکمل طور پر دستبردار ہو کر چلنا چاہیے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے رب کے حوالے کر کے چلنا چاہیے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا کتنا ظرف ہے اور کس کا بھانڈا کتنا چھوٹا یا کتنا بڑا ہے، سمیٹ لینے کی اوقات رکھتا ہے یا چھلک جانے کا ڈر ہے، تو پھر وہ رب انسان کو اس کی اوقات، ہمت اور بساط کے عین مطابق گاہے گاہے نوازتا رہتا ہے، لیکن اگر کہیں کوتاہی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی تو سب واپس بھی چھین سکتا ہے۔ اگر خود شناسی کے، اپنی تلاش کے، اپنے مقصد کی تلاش کے راستے کے مسافر بننا چاہ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور اس کی رضا سے جو مل رہا ہے اس پہ راضی رہ کے چلنا پڑے گا۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیلیپتھی جیسے علم سے اس لیے نوازتا ہے کہ انسان اسے استعمال کرتے ہوئے خود کو اللہ سے اور اس کی کائنات سے کنیکٹ کر سکے، جوڑ سکے،
اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ قائم کر سکے، اور ایسا ظاہری حواس خمسہ کے ذریعے ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انسان کے باطنی حواس کی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کا تیز ہونا ضروری ہے۔ مگر ہم انسان ایسی ذرا سی صلاحیت ملنے پر اسے دوسرے انسانوں پر آزمانے کے چکروں میں کھو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے حاصل کیے جا سکنے والے بڑے مقصد یعنی رب کو پانے کو بھول ہی جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، اگر آپ ٹیلیپتھی کے ذریعے اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے ربط قائم کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی کائنات سے اور خود اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کر سکتے؟